أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 10 کا، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ سب سے پہلے ہم نے، پھر سے میں وہی بات بیان کرنا چاہوں گی کہ ہم نے پڑھ لیا اس چیز کو کہ سورہ الانعام کے اندر ہم لوگ زیادہ تر جس بات کا ذکر پڑھ رہے ہیں بار بار، ایمان کے بارے میں، ایمان کی بڑھانے کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات ہم سب لوگوں کی کب ہوگی؟ جب ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ روبرو کھڑے ہوں گے، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، روبرو ہونے کو، کھڑے ہونے کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ سب لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خسارہ اٹھائیں گے جب ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی تو وہ گھاٹے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اچانک قیامت آ جائے گی، تو اپنے عقائد اور اعمال پر ندامت کا اظہار کریں گے۔ قالوا یا حسرتنا، کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس، کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی۔ انسان آخرت میں اقرار کرنے پر مجبور ہوگا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی رستہ، کوئی جگہ نہ ہوگی، بلکہ وہ مجبور ہوگا کہ وہ اس ساری باتوں کا اقرار کرے، اور وہ اپنی اس آج کے دن اپنے امتحان سے آزادی نہیں حاصل کرے گا، اپنی امتحان سے بھاگ نہیں سکے گا۔ دنیا میں غافلوں کو قیامت کے آنے کی توقع نہیں ہوتی، لیکن جب وہ آ جائے گی تو اعتراف کر لیں گے کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ اس سے ایک منظر سامنے آتا ہے جس میں کچھ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح اپنے پشتوں پر بوجھ لادے ہوئے ہیں۔ یہ جرائم کا بوجھ ہے اور بہت بھاری ہے، اور اسے نجات پانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ آپ صرف اس چیز کو اس سے سوچئے کہ ہم لوگ اگر جب بہت زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں، اور جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمارے سر، ہمارا جسم، ہماری روح بہت بھاری پن محسوس کرتی ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جڑتے ہیں، اس کی عبادتیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، تو جسم، ذہن اور روح سب ہلکی ہو جاتی ہے۔ ہمیں بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ وہ سکون ہم جتنی مرضی دوا استعمال کر لیں، دوائیاں کھا لیں، ان دواؤں کے استعمال کرنے سے بھی ہمیں وہ سکون ہرگز حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں بیان اس لیے کی، یہ ساری چیزیں احساسات ہمارے ساتھ اس لیے لگائے تاکہ ہم اس قیامت کی گھڑی کو سمجھ سکیں کہ اس روز وہ اپنی پیٹھوں پر بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً وہ بوجھ ہمیں دکھائی دیں گے، وہ سارے رجسٹرز جو ہمارے گناہوں سے بھرے جا رہے ہیں، جو ہماری نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، وہ ہم سب کے سب اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ اور یقیناً وہ گناہ جس قدر بھاری ہوگا، اس گناہ کا لکھا جانا، اس کی سیاہی بھی اسی قدر بھاری ہوگی، اور ہم اپنی پیٹھوں پر اپنے وہ بوجھ اٹھائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور ہم نہ تو وہ بیٹھ سکیں گے نہ کھڑے ہو سکیں گے۔ وہ بوجھ ہمیں نہ بیٹھنے دے گا، بیٹھ ہم اس لیے نہیں سکیں گے کیونکہ ہمیں حکم نہیں ہوگا، ہماری کمر جھکے گی نہیں، ہم اللہ کے سامنے سر پر سجود نہیں ہو سکیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گردنیں نہیں جھکا سکیں گے۔ تو سوچئے کہ وہ وزن کس قدر سخت ہوگا۔ اور جو دنیا میں اللہ نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس وقت ہم اپنے سروں کو جھکا بھی نہ سکیں گے۔ اس طرح سے مجرم لوگ فلاح پانے والے لوگوں سے اسی لمحہ ہی جدا ہو جائیں گے جن کی گردنیں اکڑی ہوئی ہوں گی، جن کی سر کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ اپنے سروں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت کے لیے جھکا بھی نہ سکیں گے۔
کتنا ہی برا اور بھاری وہ بوجھ ہوگا جس روز وہ قیامت کے روز اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، سن لو، برا ہے وہ بوجھ جو وہ لوگ اٹھائے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ کیسا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھا رہے ہیں، یہ گناہوں کا بوجھ ہے جو انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بوجھ اٹھانے والے خوف زدہ ہیں، ہراساں ہیں۔ یہ بوجھ صرف اور صرف خسارے کا بوجھ ہے جو صرف اور صرف انسان کو ہلاکت میں ڈالے گا اور کسی بھی عزت کی مقام پر نہیں لے کر جائے گا، بلکہ یہ ان کو ذلت اور رسوائی کے مقام میں لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کی کچھ نہیں ہے۔ تماشا ہم تماشبین بن کے دیکھتے ہیں نا، تو یہ دنیا بھی صرف اور صرف تماشا ہے۔ اس دنیا میں اتنے تماشبین مت بن جاؤ، ایسے تماشبین بن کر نہ دیکھو کہ تم سب کچھ بھول ہی جاؤ۔ آپ سوچئے کہ جب ہم تماشبین بنتے ہیں تو ہم سب کچھ بھول کر اس تماشائی بن کر دیکھتے رہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تو پھر آپ لوگ یہ بات سوچئے کہ جب ہم تماشبین بن کر دیکھیں گے کسی چیز کو، تو اللہ نے دنیا کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ دنیا سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کا گھر وہی بہتر گھر ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا تم نہیں سمجھتے کہ یقیناً آخرت کا گھر بہتر گھر ہے، اور اسی گھر کی طرف تم کوشش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بھی ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس پر کاربند رہنے والوں کے، یا عالم اور متعلم کے۔ یعنی کہ عالم جو علم حاصل کیا، اور متعلم جو علم حاصل کر رہا ہے، ان دونوں کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملعون ہے، لعنت زدہ ہے۔ ہم جتنی دنیا کی آسائشیں اپنے گھروں میں ڈالتے جاتے ہیں، استعمال کرتے جاتے ہیں، اور مسلمان کو تو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ زیادہ پیسے کی ہوس کرے اور زیادہ پیسے کمانے کے چکروں میں پڑا رہے۔ اگر دنیا کے پیسے کمانے میں ہی پڑا رہا انسان، تو پھر آج ہماری امت کا جو حال ہے، آج جو نبی کی امت کا حال ہے، وہ صرف اسی لیے ہے، بزدلی اسی لیے ہے کہ ہم صرف اور صرف پیسہ کمانے میں پڑ گئے، ہم صرف اور صرف دنیا کی عیاشیوں میں پڑ گئے، ہم تھوڑے پر صبر شکر کرنے والے نہیں، ہمارے دل تھوڑے پر راضی نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ کی جستجو کرتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ کیجئے، اپنی اولاد کو صدقے کی عادت ڈالیے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخیلوں میں شامل نہ کر دے، ہم بخل نہ کرنے لگ جائیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہمارے دل کترائیں نہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیے کہ تاکہ ہم حسرت زدہ نہ ہوں روز قیامت۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قد نعلم انه لا يحزنك، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ قد نعلم انك لا يحزنك الذي يقولون، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو جھٹلانے والے آپ کے بارے میں جو کچھ بھی کہتے ہیں، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ صبر کریں تاکہ آپ کا مقام بلند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رب العزت نے سورہ فاتر میں ارشاد فرمایا کہ چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے، آپ ان پر اتنا افسوس زدہ نہ ہوں کہ آپ کی جان اپنی جان کو ہی آپ ہلاکت میں ڈال دیں۔ پھر سورہ شعراء میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے،
پھر سورہ کہف میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے اتنی دعائیں کرتے رہے، تو سوچئے کہ اپنی امت کے لیے نبی نے کتنی دعائیں کی ہوں گی۔ یہ نبی کی امت کی دعائیں ہی ہیں کہ آج ہم پر آسمان سے آگ کے گولے نہیں برسائے جا رہے، آج ہمارے ظلم و ستم کے باوجود بھی، ہمارے گناہوں کے سبب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی ڈھیل دے رکھی ہے۔ اول باقی امتوں کو اللہ نے اتنی ڈھیل نہیں دی جتنی ڈھیل میرے رب نے ہمیں دے رکھی ہے، صرف اور صرف اس بدولت کہ ہم اپنے نبی کی امتی ہیں۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس کی کسی سنت کو ہم نے اپنے اندر اجاگر نہیں رکھا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس کی محبت میں ہم نے کوئی غلط کام نہیں چھوڑا۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس کی محبت میں آ کر ہم نے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں ڈھالا۔ وہ نبی ہیں جو پوری پوری رات سجدوں میں رہ کر اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ ان کی دعاؤں کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اپنے غیظ و غضب اور غصے سے نجات دی ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں کے اندر ایک برائی ہونے کے باوجود اللہ ان کو فوراً پکڑ لیتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سب برائیاں ہونے کے باوجود ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ کیسی محبت ہے ہماری اپنے نبی سے، اور کیسی محبت تھی ہمارے نبی کی ہمارے لیے۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، سوری، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ ابو جہل نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے کہا اے محمد، اللہ کی قسم ہم تمہیں نہیں جھٹلاتے، یقیناً تم ہمارے درمیان ایک سچے آدمی ہو، مگر ہم اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جس کو تم لائے ہو۔ نبی کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کہا جاتا تھا۔ ان کو صادق کہتے تھے کہ یہ سچے ہیں، ان کے منہ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلے گا۔ تو انہوں نے کہا ہم تو صرف اس بات کو جھٹلاتے ہیں جو تم لے کر آئے ہو، تم تو سچے ہو، ہم تمہیں جانتے ہیں تم سچے ہو، تم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو یہ تکذیب کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انکاری ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی۔ دعوت حق ایک ہے، نبی کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ قوم کے جھٹلانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اول العزم پیغمبروں کی طرح صبر کریں اور پورے اطمینان سے فرائض ادا کریں۔ آپ پورے پورے کے پورے اطمینان سے ڈٹے رہیں اپنے بات پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں حضرت سیدنا خباب بن ارارت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال سنایا، بیان کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے، کیوں نہیں آپ اللہ سے دعا کرتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بہت سے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا اور گڑھا کھود کر ان میں انہیں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور ان کے سر پر رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کی کنگھے سے ان کے گوشت اور ان کی ہڈیوں میں دھنسا دیے جاتے، لیکن یہ آزمائشیں بھی انہیں ان کے دین سے نہیں روک سکتی تھیں۔ اللہ کی قسم اس اسلام کا کام مکمل ہوگا اور ایک سوار صنعاء سے حضر الموت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور بکریوں پر سوائے بھیڑیے کے خوف کے اور کسی لوٹ وغیرہ کا کوئی ڈر نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو، تم جلدی چاہتے ہو کہ تمہیں امن مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ یہ صرف ان کو نہیں، آپ کو اور مجھے بھی صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ پہ بھی مشکلات آئیں تو صبر کرو۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا،
اس پر جو یہ آپ کو چھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں بھی ارشاد فرمایا، اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ وَأُوذُوا حَتَّى أَنَّهُمْ نَصْرُنَا، اور ایذا دیے گئے یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی، یعنی جیسے رسولوں کو ایذا دی گئی اور انہوں نے صبر کیا تو ہماری مدد آ گئی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایذاؤں پر صبر کریں، ہماری مدد آئے گی۔ لوگوں کے جھٹلانے اور اذیت دینے پر داعیوں کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو بھی صبر کرنے کی، مجھے بھی صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، جب دل پریشان ہوتا ہے نا اس بات سے کہ ہم کیا کریں، شاید ہماری بات کسی کے اثر نہیں کرتی، ہمارا شاید وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، لوگ سننا نہیں چاہتے، ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے گھر کو وقت دیں، اپنے گھر کی صفائیاں کریں، اچھی زندگی گزاریں۔ لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ ہم سارا کا سارا وقت ہی اپنی اولاد کے لیے نہیں دے سکتے۔ ہم پر ہمارے دین کا بھی حق ہے، ہم پر ہمارے اللہ کا بھی حق ہے، ہم پر ہمارے رسول کا بھی حق ہے، تو ہمیں ان کے لیے بھی وقت نکالنا لازم ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے ساتھ اپنی قبروں میں لے کر جائیں گے، باقی سارا کچھ تو دنیا میں چھوڑ جائیں گے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اللہ کے وعدوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ میں، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، انبیاء اور مرسلین کی خبروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان ملے گا اور قوت حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ جب مصیبت عام ہوتی ہے تو اس کا برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، پھر انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر آپ پر ان کی بے رخی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ۔ اگر آپ پر لوگوں کا اللہ تعالیٰ اس کے دین اس کے رسول سے منہ پھیرنا شاق گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے، آپ کو دل میں ایک کھٹک محسوس ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر کے دیکھیں زمین میں بھی آسمانوں میں بھی اور کوئی نشانی لے آئیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آسمان سے بھی کوئی نشانی لے آئے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ آپ کے اختیار میں نہیں، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ ہدایت نہیں پائیں گے، یہ ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، سب ہدایت یافتہ ہو جاتے، لیکن یہ نہ ہوئے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ چنانچہ آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ جاہل وہ ہیں جو حقیقت کو نہیں سمجھتے، سچ کو نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نادانوں جیسی خواہش نہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ سے فرمایا گیا کہ آپ نادانوں جیسی خواہش نہ کریں۔ ہم بھی صرف دنیا پہ آنا چاہتے ہیں، ہم بھی جاہلوں اور نادانوں جیسی خواہشیں رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ نادانوں والی خواہش نہ کریں، یہ خواہش نہ کریں کہ لوگ ہم سے اعراض کیوں کرتے ہیں، یہ خواہش نہ کریں کہ لوگ ہم سے منہ کیوں موڑتے ہیں، لوگ ہماری طرف کیوں نہیں آتے کہ ہم دین کی طرف ہیں۔ اس لیے ہم دنیا کی رنگینیوں پہ ہمیں نہیں بھاگنا چاہیے، ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں نہیں اترنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت ساتھیوں سے ملا دے گا کہ دل خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کہ میں ایک بات سوچتی ہوں کہ کہاں کہاں سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، میں اس قابل نہیں، اور وہ جو آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ سے محبت کی خاطر مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے رب پر کہ جس نے اتنی عزت عطا کی، جس عزت کی میں مستحق نہیں، جس عزت کی میں قابل نہیں۔
اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. بلا شبہ قبول کرنے والے، انما یستجیبو، بلا شبہ قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تو وہی قبول کریں گے جو آپ کے حکم پر لبیک کہیں گے. الذین یسمعون، وہی لوگ جو سنتے ہیں، جو اپنے دل سے سنتے ہیں. جہاں تک سننے کی بات ہے تو وہ اچھے برے سبھی سنتے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے سننے والے لبیک کہتے ہیں، جو دھیان لگا کر سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہی مانے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں یعنی احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور انہیں یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے. ثابت کیا ہو جائے؟ کہ انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کس طرح عذاب بھیجتا ہے. وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. مردوں سے یہاں مراد کافر ہیں کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انہیں تشبیہ دی ہے جو جسموں کے اعتبار سے مردہ ہوتے ہیں کہ ان کے دل مردہ ہیں. یعنی جو مردہ ہیں، وہ جن کے دل مردہ ہیں وہ انہی لاشوں کی طرح سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فاتر میں، اور نہ زندہ اور نہ مردہ برابر ہو سکتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. قبروں والوں کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے واضح کہہ دیا کہ قبروں والوں کو آپ سنا نہیں سکتے، تو پھر یہ قبروں والوں کے آگے کیسے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. ان لوگوں کے لیے وعدے کا وقت قیامت کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. کیا نبی ایسے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ مردہ دلوں کا علاج نبی کے پاس بھی نہیں ہوتا. ان کے دلوں پر دلیل اثر انداز نہیں کرتی. مردوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو زندہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہے ہنسی اونچی اونچی ہنسنے سے، اونچا اونچا ہنسنے سے، جب انسان اونچا اونچا ہنستا ہے تو ہنسنے سے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور مردہ دلوں کے اندر ہدایت نہیں اترتی. مردہ دلوں کے اندر اللہ کا کلام نہیں اترتا. مردہ دلوں پر تو نبیوں کی باتیں بھی اثر نہیں کرتی، تو پھر میری اور آپ کی بات کیسے اثر کرے گی؟ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین والے ہیں، جو دین پڑھانے اور سیکھنے والے ہیں، وہ بالکل ہی خشک مزاج ہیں. خشک مزاجی کیسی؟ جب انسان کو اپنے عمل کا احساس ہو اور یہ پریشانی لاحق ہو کہ کہیں میرا دل مردہ نہ ہو جائے. مسکرانے کا حکم ہے، ٹھٹھے اڑانے کا، مذاق اڑانے کا، کسی کی تضحیق کرنے کا، کسی کے جسم کا، اس کے خد و خال کا مذاق اڑانے کا حکم نہیں ہے. ایسے دل مردہ ہو جاتے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا. اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد پر ان کے مطالبے کے مطابق کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا، تو اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا. جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دسترخوان کا اترنا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ نہ جاری کر دیں. قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ کوئی معجزہ اتار دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، قل، آپ انہیں جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں اتارنے پر بھی قادر ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں نہیں جانتے اور جہالت سے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ،
اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی جانور زمین میں اور نہ کوئی پرندہ کہ وہ اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی جانور زمین میں اور نہ کوئی پرندہ کہ وہ اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کمال علم اور کمال قدرت کی وضاحت کے لیے رب العزت نے زمین میں رہنے والے جانوروں، ہوا میں اڑنے والے پرندوں، جنگلوں میں رہنے والے وحشی جانوروں اور مویشیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ سب تمہاری طرح کے گروہ ہیں، انہیں ہم نے پیدا کیا ہے جیسے تمہیں پیدا کیا، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں جیسے تمہیں ہم رزق دیتے ہیں، وہ ہماری قدرت اور مشیت کے تحت ہیں، ان پر ہمارے فیصلے اسی طرح نافذ ہوتے ہیں جیسے تم پر نافذ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بھی ارشاد فرمایا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ اس کی ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ اللہ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں ان کو، اور ہم تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم ان باتوں کو کتابوں میں لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ کے سامنے یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو زمین کے اندھیروں میں ایک بیج بویا جاتا ہے، اللہ نے وہ بھی اپنے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ کون سے بیج سے پودا نکلے گا اور کس سے نہیں نکلے گا، اللہ نے وہ بھی لکھ رکھا ہے۔ کس پودے کی کتنی عمر ہے، اللہ نے وہ بھی لکھ رکھا ہے۔ تو سوچئے اس بات کو کہ لکھنا کس قدر ضروری ہے۔ آج کل دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی کہ لکھنا چھوڑتے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ ہر چیز بس پی ڈی ایف میں اویلیبل ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، اب لکھنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، لیکن لکھنا لازم ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کو قرآن میں اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی کتاب میں سب کچھ لکھ رکھا ہے، سب کچھ لکھ دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ ہم نے لوح محفوظ میں کسی چیز کو لکھنے میں کوئی کمی نہیں کی، سب چھوٹی بڑی چیزیں لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں۔ دنیا میں تمام ہونے والے واقعات قلم سے لکھے جا چکے ہیں۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب ہی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس زندگی کے بعد تمام امتوں کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کا حال بیان کیا ہے کہ انہوں نے ہدایت کا راستہ چھوڑ کر ہلاکت کا راستہ اپنا لیا ہے۔ سمون، حق سننے سے بہرے ہیں، بکمن، حق کہہ نہیں سکتے، حق کہنے سے گونگے ہیں، جب بھی بولیں گے نہ حق اور باطل پر بولیں گے۔ فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں، یعنی کفر اور ظلم کے اندھیروں میں مبتلا ہیں اور انہی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے کر سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اپنی حکمت سے اور اپنے فضل و کرم سے وہ چلاتا ہے۔ آج اگر آپ اور میں یہاں قرآن کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہماری زندگی کی کوئی نیکی ہے جس کے سبب اللہ نے ہمیں آج قرآن کے لیے اکٹھا کیا۔ رب کائنات ایسے ہی قرآن سے اور دین سے ہمیں جوڑے رکھے۔ اللہ تعالیٰ پھر سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے ہی نہیں۔ ساری آگ اس نے جلائی، ساری محنت کی، لیکن اب اس کو ہدایت نظر ہی نہیں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ
پھر سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں یا جیسے انتہائی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جسے ایک موج ڈھانپتی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، اس کے اوپر ایک بادل ہے، اوپر تلے کئی اندھیرے ہیں۔ جب آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے قریب سے نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے تو اس کے لیے کوئی نور، کوئی روشنی، کوئی بصیرت نہیں، وہ صرف اندھا ہے۔ تو یہ نور، یہ ہدایت، یہ روشنی صرف اور صرف قرآن سے مل سکتی ہے، قرآن پر عمل کرنے سے مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی پر بھی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسلام میں ایک دائی کا کردار بتایا کہ ایک دائی کا کیا کردار ہے، کہ وہ کس طرح سے اپنی مشکلات سے آگے بڑھ کر دین کی طرف، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے، سیدھے رستے پر، اندھیروں سے نکل کر، پھر گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر لوگوں کو دین کے رستے پر اکٹھا کرے۔ رب کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں قل ارائیتم ان اتاکم عذاب اللہ او آتتکم الساعت اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اگر تم پر قیامت آ جائے جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے ہو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے، رب العزت نے اپنے رسول سے فرمایا آپ مشرکوں سے کہہ دیں کہ جب تم پر مصائب آتے ہیں، مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہوتے ہو، رنج و غم میں گھر جاتے ہو، یہ بتاؤ کہ اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ کون ہے جو تمہیں ان تکلیفوں سے آزاد کر سکے؟ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ کہہ دو اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو اور جیسا کہ تمہارا گمان ہے کہ تمہارے معبود تمہیں نفع دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کیا تم سختیوں اور مصیبتوں کے طوفان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے؟ کوئی ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اگر ہے کوئی، اگر تم سچے ہو تو پھر بلاؤ اس کو۔ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا پھر تم اللہ کو ہی پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کرے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اور تم اس سب کو بھول جاؤ گے جو تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ، تمام اپنے پیروں کو، فقیروں کو، اپنے بتوں کو، سب کو بھول جاؤ گے۔ یعنی تم مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو اور دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتے ہو۔ آپ نے دیکھا کہ ایون کہ ہندوؤں کو بھی آپ دیکھ لیجئے، جب وہ پریشان ہوتے ہیں اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اپنے بتوں کو نہیں پکارتے، اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر پکارتے ہیں۔ یہ بت تو زمین پر جو انہوں نے بنا رکھی ہیں، یہ تو انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ اوپر آسمان سے مدد آئے گی ان کو۔ یہ بت تو انہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر وہ ان کی مدد کریں گے۔ وہ کہتے نہیں آسمان والا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایون ان کے عقائد بھی یہی ہیں، لیکن یہ سارے ان کے شریک ہیں۔ ہم مسلمانوں میں اور ان کافروں میں فرق سی ہے کہ ہم مسلمانوں نے قبر والوں کو شریک بنا لیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک بنا لیا۔ فرق کچھ زیادہ نہیں، فرق زیادہ نہیں، کم ہی فرق ہے، لیکن دونوں ایک ہی راہ پر چل رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔